ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹی وی کا خود ہی ڈیبیٹ شو سیاہ سفید، اور ہم نے یہ سوال اٹھایا ہوا ہے کہ کیا ہندوستان کے ساتھ دوستی دانش مندی ہے یا کمزوری؟ ہمارے کچھ ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے اور برابری کے لیول پہ ہونے چاہیے، اور مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ برابری کے لیول پہ اس وقت نہیں ہو رہا. بالکل نہیں ہو رہے. اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ کنسیشنز دیے جا رہے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں پاکستان کی طرف سے. ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹریڈ نہیں ہے. دس از ناٹ ٹرو. پاکستان اور ہندوستان کشمیر کے تھرو اور کراچی کے تھرو بہت اچھا ٹریڈ کر رہے ہیں. ہمیں یہ جو جلد بازی ہو رہی ہے کنسیشنز کی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں ٹریڈ پہ ہم پھر سے آئیں گے. حاجی عدیل صاحب آپ پہ آتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت برابری کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے ہندوستان سے. دیکھیں دوستی یہ کہہ رہے ہیں کہ برابری کی سطح پہ، تو برابری کی سطح پہ تو اس لیے وہ ان کی آبادی ہم سے 7-8 گنا زیادہ ہے، ان کا رقبہ ہم سے زیادہ ہے، تو وہ برابری تو نہیں ہو سکتی ہے. آپ بھی بھوٹان کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات نہیں کرتے ہیں. یہ ہے کہ انصاف کے مطابق بات ہونی چاہیے. میرے ساتھ بے انصافی نہ ہو اور ان کے ساتھ اس وقت انصاف کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے. بتائیں ان کے، اگر آپ نے ان کا ویزے پہ سختی کی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ان کی ٹریڈ پہ انڈائریکٹلی آپ ٹریڈ کر رہے ہیں، جیسے کراچی کی بات کی ہے، سنگاپور سے ہوگی، دبئی سے ہوگی، 2 ارب ڈالر کی آپ ہندوستان کا سامان لے رہے ہیں، کراچی کے راستے سے آتا ہے. اب آگے کے علاقے سے کیوں نہیں لیتے ہیں کہ اس پہ کسٹم ڈیوٹی پے کی جائے؟ یعنی ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹریڈ پہلے ہونی چاہیے اور کشمیر بعد میں، یا کشمیر پہلے ٹریڈ بعد میں، یا دونوں ساتھ ساتھ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئر شروع ہو، گڈ ایٹموسفیئر ہو، لیکن ساتھ فار ایگزامپل CHN سے افواج کا انخلا کر لیا جائے. ایک گڈ جیسچر ہے، پتہ لگے کہ آن گراؤنڈ بھی ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں. آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر سے افواج کا انخلا کر رہے ہیں، یہ ٹائم فریم ہے. لیکن اگر آپ کے رویے کے اندر رونت ہو اور آپ کے دماغ کے اندر بغض ہو اور آپ کی جیب کے نیچے چھڑی ہو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین والی، تو پھر آپ اگر یہ کہیں گے کہ امن کی آشا، تو بے معنی ہے. میں یہ طاہر صاحب پوائنٹس اٹھائے ہیں. احمد قریشی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، مگر جو انہوں نے 3 پوائنٹس اٹھائے ہیں بہت اہم ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا اور چائنا جن کے درمیان زیادہ دشمنی ہے، اگر وہ دشمنی سے بالا تر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں تو ہم اور ہندوستان کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں ٹریڈ بھی چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. ہم جو ٹریڈ اس وقت چل رہی ہے، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پہلے سالو کریں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اپنی امن کی قربانی نہیں دیں گے کشمیر کے لیے. بے معنی نہیں ہوئے. آپ نے چائنا انڈیا کی ماڈل کی بات کی ہے. چائنا انڈیا جو ہے وہ یونیلیٹرل کنسیشنز دے کے ٹریڈ نہیں کر رہے. چائنا نے اپنی پروٹیکٹیو پالیسیز رکھی ہوئی ہیں، انڈیا نے اپنی رکھی ہوئی ہیں. جہاں وہ مل سکتے ہیں، جہاں فائدہ وہ کر رہے ہیں. ہمارا بھی انڈیا سے چل رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ جو ایک وہ مت کھڑی کی ہوئی ہے کہ ہماری ٹریڈ نہیں ہو رہی اور ہم بہت کچھ مس کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. ہماری ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے. $40 بلین تک ٹریڈ جا سکتی ہے، لیکن اگر نہیں جائے گی نا تو نہ ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان ہے، نہ ہمیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. فائدہ بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن کوئی نقصان فائدہ بھی نہیں ہوگا. فائدہ بھی نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں 3-4 مہینے اس حکومت کے، کیا ایسی جلدی ہے کہ جنوری سے پہلے کنسیشنز بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جن کو نقصان ہے ان کو بلا نہیں رہے، سینٹ میں کمیٹی میں نہیں آ کے بٹھا رہے، ان سے پوچھ نہیں رہے کہ بھئی آپ کا کیا نقصان ہوگا. سر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ شاہ رگ ہے آپ کی کشمیر، چونکہ پانی آتا ہے. ابھی پانی کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ، تو آپ کی تو یہ لائف لائن ہے جس کو وہ تباہ رہے. رکاوٹ جو آپ نے بات کی نا، رکاوٹ میرے خیال میں پاکستان سے نہیں ہے. ہندوستان میں ایک 2% رولنگ ایلیٹ ہے نئی دلی میں، جو کہ ہندی سپیکنگ ہے، اور جس کی کچھ چیزیں جو ہیں کلچرل آپ سے ملتی جلتی ہیں، اور وہ بڑی اینٹی پاکستان ہے. آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم ہمیشہ سے انڈیا سینٹرک ہوں گے. سب یہ کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے. سوال یہ کہ کیا لڑکے دوستی ہوگی؟ پہلے ہم کہتے ہیں ویزے کھولو، لوگوں سے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، تاکہ وہاں کے عوام ہماری بات سن سکیں. ابھی جیسے کہا کہ دلی کی اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے، ان سے بات ہماری ہوتی ہے. میں اب کچھ ہفتے پہلے انڈیا گیا تھا. میں نے امرتسر میں جو یعنی پاکستان زندہ باد کے نعرے سنے ان کے، اور انہوں نے کہا یہ ختم کر دیں، ہمارے تو بزرگوں کے مزار بھی ادھر ہیں. پھر میں پونا گیا. پونا میں جس جگہ میرے وہ لے گئے، وہاں پاکستان زندہ باد کے بینر لگے ہوئے تھے. وہاں آج بھی ایک گاؤں کا نام پاکستان ہے، باچا خان کے نام پہ دلی کے اندر خان بازار. میں یہ عرض کرتا ہوں جب تک ہمارا عوام سے رابطہ نہ ہوگا، ان کی پارٹیوں سے رابطہ نہ ہوگا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیوروکریٹ بیٹھ جاتے تھے اور بیوروکریٹس آپس میں فیصلہ کرتے، جب اشارہ ملتا تو لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا. کس نے کہا تھا کہ آپ کارگل پہ حملہ کریں؟ مگر طاہر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیوکلیئر، میری سنیں، جب سے پاکستان اور ہندوستان نیوکلیئر بنے ہیں تب سے رویہ بدلنے وزیر اعظم کو تک کو پتہ نہیں تھا، اور کارگل پہ حملہ ہو گیا.
جس ملک کے وزیر اعظم کو بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ اعتماد نہ لے. کیا آپ کہتے ہیں کہ 71 کا جنگ ہم نے شروع کی تھی کہ انہوں نے؟ ہم نے شروع کی تھی. سر مختصر سا پھر آگے بھی میری بات تو یہ ہے، دیکھیں جی، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں زندہ اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے جنگ نہیں لڑنی ہے. ہم نے امن میں رہنے. اگر ہم امن سے نہیں رہیں گے تو یہی حال ہوگا کہ ایجوکیشن پہ کم خرچ ہو رہا ہے اور فوج پہ ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ان تمام ادوار میں یہ فوج میں تھے جنرل صاحب. پانی کس نے بیچا؟ ایوب خان کے دور میں پانی بکا. ہمارا سندھ کا دریا آدھا ان کو دے دیا گیا. انہوں نے چھوٹے بڑے جتنے بھی ڈیم بنائے ہیں اتنی 50 سالوں میں بنائے ہیں نا. ہم نے کیوں نہیں بنائے؟ ہم ایک ڈیم کے گر چکر لگاتے ہیں کہ طواف کرتے رہے کہ یہ بنے گا اور کوئی چھوٹا نہیں بنا. اب چھوٹے چھوٹے اگر وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ڈیم بناتے ہیں تو اس معاہدے میں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اب پانی کو وہ اسٹور نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے تو بجلی بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. 44,000 میگا واٹ بجلی رن آف واٹر پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں بن سکتی ہے. اسی طرح پنجاب میں کئی جگہ ہیں. ہم نے تو نہیں کیا کچھ، اور قصور ہم ان کا ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا. اگر وہ اچھے تھے، اپنے ملک کو آباد کرنا چاہتے تھے، ہم ناکام ہوئے ہیں. اور ہم اس لیے ناکام ہوئے کہ یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی، اور اگر چلیے تو 2 سال بعد توڑ دی گئی. قیوم صاحب، یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسا ملک ہے کہ اس کا منتخب وزیر اعظم عدالت کے حکم سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا 71 کی جنگ کس نے شروع کی ہے؟ آپ مجھے بتائیں آئی صاحب کی مفتی بانی کس نے بنایا؟ وہ تو ان کے پارلیمنٹیرینز بھی یہ مانے ہیں کہ ہمارا پلان تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کو 2 لخت کیا. ان کے پاس ایئرکرافٹ کیریئرز ہیں، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش یا جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا کیوں خفا کیا آپ نے؟ آج بلوچستان کو خفا کیا جا رہا ہے. تو وہ اس وقت آپ سنیں، اب آپ ایسٹ پاکستان کو فوجیوں نے خفا کیا ہے. ان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور پھر سے ہوا ہے. یہ 20 لاکھ انلیگل بچے پیدا ہوئے ہیں. 20 لاکھ انلیگل بچے پیدا ہوئے ہیں. احمد قریشی صاحب، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آ چکی ہے، اس کو پڑھ کے ہر جو مہذب پاکستانی ہے جس کے اندر کوئی شعور ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. برٹش انگلش ریسرچر سب کانٹیننٹ پہ اس نے پچھلے سال بک پبلش کی ہے لندن میں. ISI نے نہیں کی، پاکستان نے نہیں کی، ہمارے انفارمیشن منسٹری نے نہیں کی. انہوں نے تمام جو رپورٹس ہیں بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے. کتاب کا نام پوچھ رہے ہیں تو آپ نکال لیں اس پہ. مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا. مجھے بھی اس کا نام نہیں ہے. آپ بہت مشہور کتاب ہے. نہیں گارڈین نے اس کی ایکسٹریکٹس پبلش کی ہیں. وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے کتاب. حمود الرحمان کمیشن پہ کیوں نہیں اعتبار ہو یہ پوچھ رہے ہیں. انہوں نے میری بات تو سن لیں آپ. انہوں نے جو ہے فل تمام جو سورسز ہیں بنگلہ دیشی اور انڈین سب کو انہوں نے کرٹیک کیا اور ثابت کیا کہ کس طرح ایگزیجریشن ہوئی ہے. ہماری پالیٹکس جو ہے، ہماری پالیٹکس اور پالیٹیشینز جو ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہیں. وہ آپ کو ہمیشہ کھینچ کے پیچھے لے کر جاتے ہیں. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ نہیں. ایشو جو ہے وہ نئی دلی میں ہے. وہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. آپ اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں ٹریڈ پہ، آپ جو ہے صحیح طرح نیگوشیٹ کریں. یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ٹریڈ کریں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، تعلقات اچھے ہوں، سب باتیں ہیں. اور ہم نے بھی کہا کہ جو سبسڈی وہ دیتے ہیں اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. صرف ہمارے میں ایک کمی ہے کہ ان نون برطانوی مصنفوں کی کتابیں ہم نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے حمود الرحمان کمیشن مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہم موت کے جو سامان ہے اس پر تو زیادہ پیسے لگاتے ہیں، اور یہ سب کا فوجی نے کیا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے غداری کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہے کہ جس نے انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کی تو اس کو غدار قرار دے دو. ابھی جرنیل صاحب بیٹھا ہوا ہے اور وہ روڈ میپ جو طے کرتا ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں. رکاوٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا میں دشمنی کا؟ پرابلم جو ہے یہ طاہر امین صاحب کو پتا ہے، اس نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے، اور جادل صاحب کو بھی پتا ہے، باچا خان اور ولی خان کے زیر تربیت رہے ہیں. یہ باقی جو 2 دوست ہیں یہ مطالعہ پاکستان والے ہیں، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلے مطالعہ پاکستان کو ختم کر دو. یہ سب سے فضول چیز ہے مطالعہ پاکستان ہے، انڈیا اور پاکستان. قیوم صاحب، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ 4 اشرے 40 ایئرز پاکستان کی سروس کی ہے، بلکہ سٹیل مل کے اندر، پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے اندر،
نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے 71 وار میں بھی شریک ہوئے قوم کے بیاف پہ. تو ہماری اپنی ایک ہمبل کنٹریبیوشن ہے. ہماری ہر پالیسی انڈو سینٹرک کیوں ہوتی ہے اسپیشلی فوج کی طرف سے؟ اگر وہ اس طرح کی پالیسی چلا رہا ہے تو پاکستان کو اس نے کبھی رزلٹ دیا ہے 65 کی وار دے کے، 71 کی وار دے کے، کارگل ایشو کی وار دے کے؟ پاکستان ملٹری نے پاکستان کو ایسا کون سا کوئی ایسا کام دیا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ پاکستان آرمی نے تیر چلایا ہوا ہے ابھی تک ہمارے لیے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہسٹری کی کتابوں میں نیازی کو ٹائیگر نیازی اور ضیاء الحق کو ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لکھا جاتا ہے پاکستان میں. اوکے سر آپ غلطی کی بات کر رہے ہیں تو غلطی میں تو آرمی 40 سال حکومت کر چکی ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ غلطی نہیں کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے پاکستان میں کوئی فلم بنتے دیکھا ہے جو انڈیا کے خلاف ہو؟ آپ نے پاکستان میں ڈرامے بنتے دیکھے ہیں انڈیا کے خلاف؟ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو انڈیا کے خلاف کھڑے ہو کے بہت نعرے لگا رہے ہو، باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہاں سے آڈینس سے آواز آ رہی ہے کہ ہم نے دیکھے، ہم نے سنے. دشمن وہ ہیں اس دوستی کے جو وہاں پہ فلمیں بناتے ہیں پاکستان کے خلاف. دیکھیں، پاکستان چھوٹا ملک ہے، پاکستان کبھی ہندوستان کو آکیپائی نہیں کرے گا، انویٹ نہیں کرے گا اور ڈسٹروائے نہیں کرے گا. انڈیا کر سکتا ہے، انڈیا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آج تمام پاکستانیوں کے دل جیت لے، لیکن وہ نہیں کرتے. ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کا دماغ چوہے کا ہے. ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کا دماغ چوہے کا ہے. یہ بہت دفعہ میں نے محاورہ سنے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے کور ایشو کے اوپر جو آپ نے ہسٹوریکل جھوٹ بولے ہوئے اور جو آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ کارگل کے اوپر 3,500 بندہ وہاں پہ بٹھا کے آپ چھوڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ کبھی آپ نے اس کو ایڈمٹ نہیں کیا کہ آپ نے کون سی رپورٹ کارگل پہ آج تک آپ نے کوئی کمیشن بٹھایا ہو. اور جب آپ کی جو انکمپیٹنسیز ہے نا ان کو جب آپ نے چھپانا ہوتا ہے تو پھر آپ سیاستدانوں کو، عاجدیل صاحب کو، ہم لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ یار یہ چیز کسی طرح دب جائے. ایک چیز. دوسرا میرا کمنٹ سر یہ ہے کہ آپ کا سارا نیریٹو یہ ہے کہ جی پاکستان کے لیے میں نے 40 سال سرو کیا، میں جان دینے کے لیے تیار تھا. سر جی جان دینا ایک اور چیز ہے. ہر بندہ جو ہے نا پاکستان کے لیے جینا مشکل کام ہے، جان دینا میرے خیال میں آسان کام ہے. یہ جو نیریٹو ہے نا ٹھیک ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، مگر یہاں پہ یہ بات سچ ہے کہ پولز کے مطابق، جتنے بھی پولز ہوئے ہیں اس کے مطابق 10 میں سے 8 پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے لیے ایک خطرہ ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی اٹیک انڈیا میں ہوتا ہے، پارلیمنٹ اٹیک ہو، خواہ وہ ممبئی اٹیکس ہو، انڈین فوراً اس کا ایویڈنس میڈیا پہ لاتا ہے، ڈپلومیٹک چینل پہ لاتا ہے، اس کو اتنا اچھا کیش کراتا ہے کہ فل پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں حالات خراب ہیں، بلوچستان میں حالات خراب ہیں، پورے ٹرائبل بیلٹ پہ حالات خراب ہیں، گلگت میں خراب ہیں، پورے پاکستان میں خراب ہیں. یہ جو سارے حالات خراب ہیں، ہم کہتے ہیں انڈیا کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے. ہم کیوں ان ایویڈنس کو نہیں فائنڈ کرتے، کیوں اس ڈپلومیٹک چینل کو نہیں یوز کرتے کہ وہ ان کے اگینسٹ جائیں، اور میڈیا کو کیوں نہیں یوز کرتے؟ حکومت میں آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ہمیں صرف یہ بتا جائے جو پستول ملا تھا وہ میڈ ان انڈیا ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے. میرا جنرل صاحب سے اور باقی پینلسٹ سے سوال ہے کہ پاکستان نے اپنی 60 سالہ جو اسٹریٹجک پالیسی تھی انڈیا کی طرف، اس کو تبدیل وہ کر رہا ہے یا کرنے کا سوچ رہا ہے. تو ہم نے جو انڈیا سینٹرک پالیسی بنائی، کیا اس کی آج ناکامی نہیں ہے کہ ریجن میں ہمارا کوئی دوست رہا ہی نہیں، اور اب ایک نیا دشمن افغانستان بھی جو پاکستان پہ زمینی اٹیک اس نے پچھلے دنوں کیا، 1500 کا لشکر پہاڑوں سے نیچے آیا، تو کیا پاکستان غلط دشمن پہ تو اپنی ابھی تک نگاہ جمائے ہوئے نہیں ہے؟ بہت اہم سوال ہے. جنرل قیوم صاحب، ہماری فارن پالیسی تو ناقص رہی ہے. ہماری فارن پالیسی صرف امریکہ سینٹرک رہی ہے. ہم نے اپنی فارن پالیسی کو صحیح، اس کو ڈائنامک نہیں بنایا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انڈیا کو ہر مسئلے کے اوپر کلین چٹ دینے کو ہم تیار نہیں ہیں، بیکاز انڈیا نے آپ کے ملک کو 2 لخت کیا ہے. تعلق خیبر پختونخوا سے، میں خیبر پختونخوا جاتا ہوں، 3 گھنٹے مجھے رکواتے، لاسٹ میں مجھے کہتے کہ آپ نے پرفیوم لگایا تھا اس لیے آپ پر مشین گھوم گئی. یہ کس طرح کے مشین ہے آپ کے؟ مجھے تو آپ کے ان مشین پر ہنسی آ رہی ہے جو کہ پرفیوم پر گھوم رہے ہیں. اور ایک آپ پاکستانی عوام کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور انڈیا دیکھ رہا ہے، وہ ڈریں گے نہیں؟ ٹھیک ہے سر، پول ریزلٹس اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ڈیبیٹ شروع ہونے سے پہلے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی دانش مندی ہے یا کمزوری، تو ڈیبیٹ سے پہلے 70% نے کہا کہ دانش مندی ہے اور 30% نے کہا کمزوری ہے. جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی 85% نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی دانش مندی ہے اور صرف 15% نے کہا کہ کمزوری ہے.
تو آج کی ڈیبیٹ کی کنکلوژن یہ نکلی کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی دانشمندی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم ماضی کے قیدی نہیں بننا چاہتے. اسی ڈیبیٹ کو اسلام آباد سے کنکلوڈ کرتے ہیں.